الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ میرے پیارے عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، سامعین کرام، اس دنیا میں اللہ کے نبی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام نے اس دنیا کے اندر اللہ کی بالکل نافرمانی نہیں کی۔ اپنی پوری زندگی صرف اور صرف اللہ کی فرما برداری، اللہ کی اطاعت، اللہ کی باتوں کو ماننے میں گزار دی۔ انہوں نے نہ دنیا کی کوئی پرواہ کی اور نہ کسی کے لیے کام کیا، ہر کام اللہ کے لیے کیا۔ تمام انبیاء کرام تمام دنیا کے دوسرے انسانوں کے لیے پیشوا، نمونہ اور راہبر تھے، کیونکہ وہ اللہ کو سب سے زیادہ پہچانتے تھے، اللہ کو سب سے زیادہ جانتے تھے، اللہ سے سب سے زیادہ قریب تھے، اور باوجود اس کے کہ وہ اللہ کے بالکل قریب تھے، محبوب اور پیارے تھے، اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے بھی تھے۔ مومن کے اندر دو چیز ہوتی ہے، ایک اللہ کا خوف اور ایک اللہ سے امید۔ جب مومن بندہ جب خوشی کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ سے امیدیں رکھتا ہے، اور جب غمی اور تنگ دستی اور پریشانی کی حالت میں مبتلا ہوتا ہے تو اللہ سے امیدیں رکھتا ہے اور گناہوں سے ڈرتا ہے۔ مومن بندہ جب بھی کوئی گناہ کی بات آتی ہے تو اللہ سے ڈرتا ہے، اور بہت زیادہ ڈرتا ہے، اور یہ خوف انسان کے دل میں اس درجے میں ہوتا ہے جس درجے میں اس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے سب سے زیادہ تعلق رکھتے تھے، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کو معراج کرایا اور اپنے پاس بلایا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام میں سے کسی اور نبی کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج نہیں کرایا، اگرچہ دنیا میں ان سے بات ہوئی لیکن معراج نہیں ہوئی۔ لیکن آخری نبی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے معراج کرایا، اور نبی کو جسم اطہر کے ساتھ مکمل طور پر جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف رکھتے تھے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمان کا سیر کرایا، یہاں تک کہ عرش تک بلایا۔ یہ آپ کے مقام و مرتبے کی بات ہے۔ اتنا مقام بلند ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے اتنا ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے، اتنا ڈرتے تھے کہ ہر دن 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، ہر دن 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ نہیں کرتے تھے۔ گناہ کا خیال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی نہیں آیا، باوجود اس کے ہر دن 100 بار استغفار کرتے تھے۔ آپ سے زیادہ کون عبادت کر سکتا ہے؟ کوئی عبادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نہیں کر سکتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر اللہ کے سامنے کھڑے رہ کر قرآن پاک کی تلاوت نماز میں کرتے رہتے تھے، یہاں تک کہ پیر مبارک پھول جاتے تھے۔ جب اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ آپ اس قدر کیوں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں، تو فرمایا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اماں جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے والے مہینے شعبان میں اس قدر روزے رکھتے تھے کہ اور کسی اور مہینے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں اتنا روزے نہیں رکھتے تھے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے اور اس کے بعد رمضان مبارک کا مہینہ آنے والا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان کے مہینے کی تیاری کریں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے سال 365 دن اللہ کے حکم کی فرما برداری میں ہی زندگی گزارتے تھے، ایک پل کے لیے نافرمانی نہیں کرتے تھے، ایک گناہ کیا مکروہ کام بھی نہیں کرتے تھے۔ باوجود اس کے رجب سے ہی آپ کی رمضان کی تیاری شروع ہو جاتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے جو ابھی شعبان سے پہلے والا مہینہ گزرا ہے، تو اسی وقت یہ دعا شروع کر دیتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمیں برکت نصیب فرما اور ہم سب کو رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ اور وہیں سے رمضان کی تیاری کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماتن گوش ہو جاتے، ہماتن جو ہے ہر وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہوتے تھے، اور رمضان میں ایک خاص کیفیت کے ساتھ زندگی گزرتی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ رمضان کا مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے، لیکن باوجود اس کے اس امت کا حال یہ ہے کہ سننے پر افسوس ہوتا ہے، بہت ساری کثیر تعداد ایک ایسی ہے بہت سارے لوگوں کی کہ وہ رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے۔ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک لگتی ہے، یا ہم یہ کام چھوڑ نہیں سکتے، یا ہم روزہ رکھ لیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، اور دنیا بھر کی جو ہے آزار اور بہانے پیش کیے جاتے ہیں۔ یہ سب جو ہے اللہ سے نہ ڈرنے کی علامت ہے، اور یہ سب جو ہے اللہ سے محبت میں کمی کی علامت ہے، اللہ کے رسول سے محبت میں کمی کی علامت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پورے سال کے مختلف ایام میں روزے رکھا کرتے تھے، اور شعبان میں تو بسا اوقات کیا شعبان میں پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے، تاکہ رمضان کی تیاری کے لیے ایک ماحول بنے۔ اور ظاہر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ بھی آپ کی اتباع فرماتے تھے۔ تو رمضان کا مہینہ ہمارے سامنے ہے، یہ شعبان کا مہینہ ہے، تقریباً 24-25 دن رمضان باقی ہے۔ رمضان آنے میں ہم سب کو چاہیے کہ اپنے معمولات کو کچھ اس طرح سیٹ کریں کہ ہم رمضان میں روزہ اہتمام سے، اخلاص سے اللہ کے لیے رکھیں، اور کسی حال میں روزہ نہ چھوڑیں، اور قرآن پاک کی تلاوت اہتمام سے ہم کریں، جتنا پورے سال کرتے تھے اس سے زیادہ ہم رمضان میں کریں۔ اگر ایک پارہ پورے سال ہر دن کرتے تھے تو رمضان میں ہم 3 4 5 پارے ہر دن کرنے کی کوشش کریں، اور یہ مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ رمضان میں اللہ کی اتنی برکتیں نازل ہوتی ہیں، اتنی رحمتیں اترتی ہیں کہ ہر نیک کام آسان ہو جاتا ہے۔ رمضان میں قرآن کی تلاوت اور قرآن کا یاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، لہٰذا ہم لوگوں کو رمضان کی تیاری ابھی سے کرنی چاہیے، اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنے گناہوں پر نظر کرنی چاہیے۔ ایک نظر اپنے گناہوں پر ڈالیں کہ ہم دنیا میں رہ کر ہم نے اپنے مالک، اپنے خالق، اپنے پالنہار کی کس قدر ہم نے نافرمانیاں کی ہیں، کس قدر ہم نے زبان سے جھوٹ بولے ہیں، کس قدر ہم نے دوسروں کی برائی بیان کی ہے، کس طرح ہم نے دوسروں کے خلاف کچھ کہا ہے، کچھ سنا ہے، اور کس قدر ہم نے دوسروں کے لیے اپنی محنتیں کی ہیں، ہم سے دوسروں کے کتنے نقصانات ہوئے ہیں، ہم سے کیا ہم نے کسی کو فائدہ پہنچایا یا نہیں پہنچایا، ہم اس دنیا میں دوسروں کے لیے مفید بنے یا نہیں بنے، ہماری نمازیں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، ہم نے دنیا میں جو بھی نیک کام کیے اب تک اللہ نے قبول کیا یا نہیں کیا، اس پر ایک نظر ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اور رمضان چونکہ رحمت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، اور جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانے کا مہینہ ہے،
لہٰذا پہلے ہی اسرا رحمت کا مہینہ ہے، وہ رحمت کا اسرا پہلے ہی اسرا ہے، تو ہم کو اس رحمت کو پانے کے لیے ابھی سے تیاری کرنی ہوگی، ابھی سے روز استغفار کرنا ہوگا، ابھی سے ہم کو قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، ابھی سے ہم کو اللہ کا ذکر کرنا ہوگا، ابھی سے ہم کو نماز کی پابندی کرنی ہوگی، ابھی سے ہم کو نماز میں خضوع کا اہتمام کرنا ہوگا، ہمیں اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنا ہوگا، ہمیں یہ اللہ سے کہنا ہوگا کہ اے اللہ ہم نے پورے سال تو غفلت میں گزار دیے، اب رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اب ہم کو قبول کر لیجئے، ہم کو مسجد کے لیے قبول کیجئے کہ ہم مسجدوں میں آ کر عبادت کریں، ہمارے گھروں میں ایک ایسا اچھا ماحول بنا دیجئے، اے اللہ اگر ہمارے گناہ ہوئے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے۔ ہر انسان کو اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے کہ کوئی ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دیکھیے اس رمضان سے پہلے کتنے لوگ تھے جو دنیا سے جا چکے، اس مہینے نہیں، اس رمضان میں وہ نہیں رہے، اور ابھی رمضان اگر ہم پائیں، اللہ کا بہت بڑا اکرام، اللہ کا شکر ہے، اللہ کی عنایت اور مہربانی ہے۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے کہ رمضان کی تیاری کریں، اور کس طرح تیاری کریں؟ میں نے کہا کہ اپنے گناہوں پر نظر کرنا ضروری ہے، اپنے اعمال کو بہت نہیں سمجھنا ہے، اپنے اعمال کو معمولی سمجھنا ہے، کیونکہ ہمارے بزرگوں سے، ہمارے اولیاء سے، ہمارے انبیاء سے اسی طرح کے واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے بہت محنتیں کی ہیں، بہت نیک کام کیے ہیں، لیکن اپنے آپ کو بہت کم عمل کرنے والا سمجھا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بڑا مشہور ہے، اور یہ بات سچ ہے، لکھی ہوئی کتابوں میں مختلف بہت ساری کتابوں میں لکھی ہے کہ وہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز انہوں نے پڑھی، وہ رات بھر اللہ کی عبادت کرتے رہے، لیکن اس کے 40 سال کے بعد وہ جب حرم پاک میں جاتے ہیں تو حرم پاک میں مقام ابراہیم پر 2 رکعت اللہ کے لیے شکرانہ اور 2 رکعت اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کے بعد یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں کہتے ہیں کہ اللہ ہم نے اللہ آپ کے عبادت کا حق ادا نہیں کیا، میں نے آپ کی عبادت کا جو حق تھا وہ ہم سے ادا نہ ہو سکا، اور جو آپ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا اتنا ہم سے نہیں ہو سکا۔ تو یہ انہوں نے اعتراف کیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پوری زندگی اللہ کی دین کے لیے، اللہ کی شریعت کے لیے، اللہ کی اطاعت کے لیے، اللہ کی فرمانبرداری کے لیے زندگی گزار دی، جب ان کی موت آ رہی ہے، جب فرشتے ان کو روح نکالنے کے لیے ہیں اور تیار ہیں، اس سے تھوڑی دیر پہلے وہ کہتے ہیں کہ جو ہے شیطان آ جاتا ہے، اور شیطان کہتا ہے کہ اے امام احمد، تم تو ایمان لے کر دنیا سے جا رہے ہو۔ حضرت امام احمد بن حنبل اس وقت لا لا کہتے تھے، لا لا۔ جب ان کے شاگردان تھے تو وہ چونکہ وہاں پر آس پاس جو لوگ تھے وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ آہستہ آہستہ پڑھتے تھے، جیسا کہ جو مر رہا ہو، جس کی وفات ہو رہی ہو، اس کے پاس ایسے ہی پڑھنا چاہیے تاکہ وہ بھی پڑھ لے۔ تو لوگ پڑھ رہے تھے اور یہ سن رہے تھے کہ ہمارے امام، ہمارے وقت کے ولی، وقت کے قطب ابدال، یہ اتنے بڑی ہستی اور موت کے وقت لا لا کہہ رہے ہیں، لا مطلب نہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، تو امام صاحب صرف ان کی زبان سے لا نکل رہا ہے، یعنی نہیں۔ تو بڑی پریشانی ہوئی ان لوگوں کو، کیا بات ہے، اب بہت بے چین ہو گئے اندر سے۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو افاقہ ہوا اور تھوڑا سا طبیعت ٹھیک معلوم ہونے لگی، تو انہوں نے بات کی لوگوں سے، اور تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آخری وقت میں آپ لا صرف کہہ رہے تھے، نہیں ہم لوگ لا الہ الا اللہ کہہ رہے ہیں، تو آپ کو لا الہ الا اللہ کہنا چاہیے، تو آپ صرف لا کہہ رہے تھے۔ تو وہ فرما رہے تھے کہ شیطان ہمارے پاس آ گیا تھا، وہ مجھے بہکانا چاہتا تھا، تو اس نے کہا کہ اے احمد بن حنبل، تم تو ایمان لے کر جا رہے ہو۔ ہم نے کہا نہیں، جب تک ہمارا ایمان پر انتقال نہ ہو جائے، جب تک ایمان پر روح نہ نکل جائے، اس وقت تک ہم اس کا یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ لہٰذا انہوں نے یہ بات کہی کہ معلوم ہوا کہ اتنا لوگ ڈرتے ہیں، اتنے بڑی ہستی اس قدر بات کرتے ہیں کہ ایمان پر جب تک روح نہ نکل جائے اس وقت ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ ہے ڈر کا عالم، یہ ہے خوف کا عالم۔ ہم نے جو بھی نمازیں پڑھی ہیں اس کو ہم کو یہ نہیں کرنا ہم نے تو بہت نمازیں پڑھ رکھی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی سے دعا کرنے کہ اللہ قبول تو کر لیں۔ بہت سارے نبیوں کے اس طرح اور ولیوں کے اس طرح کے حالات ہیں کہ اپنے اعمال کو بہت معمولی سمجھتے تھے، اللہ سے ڈرتے رہتے تھے، اور اللہ سے ڈر کر ہر وقت اللہ کے حضور میں روتے رہتے تھے، گڑگڑاتے رہتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، کتنے بڑے صحابی ہیں، کتنے بڑے اللہ کے محبوب ہیں، کتنے بڑے اللہ کے رسول کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، دلارے ہیں، کتنا بلند مقام ہے،
لیکن وہ اتنا روتے تھے اتنا روتے تھے کہ لکھا ہے کہ ان کے رخسار پر آنسو بہنے کی نشان پڑ گیا تھا، کہ ان کے روتے رہنے کی وجہ سے وہ روتے تھے کہ اللہ ہمارے اعمال کو قبول کر لیجیے گا، اللہ معاف کر دیجیے گا۔ اللہ سے خوف، اللہ سے ڈر اس قدر تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے بزرگ ہستی ہے، اتنی بڑی ہستی ہے کہ 40 ہزار کبھی کبھی ان کے سامنے شاگرد بیٹھے رہتے تھے اور وہ حدیث پاک کے درس دیتے رہتے تھے، حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن جب ان کے وفات کا وقت قریب آتا ہے، جب ان کی روح نکلنے کا وقت قریب آتا ہے، تو اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی مجھے چارپائی سے نیچے زمین پہ اتار دو، مجھے چارپائی سے نیچے اتار دو۔ اور ان کے جو شاگردان اور جو چاہنے والے جو وہاں موجود ہوتے ہیں حیران ہو جاتے ہیں کہ آخری وقت میں چارپائی سے نیچے کیوں اترنے رہے ہیں، لیکن چونکہ بات ماننی ہے ان کو نیچے اتارا جاتا ہے۔ جب نیچے اتارا جاتا ہے تو ایک ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑ کر اور اپنے رخسار کو زمین پر رگڑتے ہیں اور بہت روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما لیجیے گا، اس گناہگار کے اعمال کو قبول۔ اپنے گناہ کا اعتراف کرتے ہیں اور اپنے اعمال کو کم سمجھتے ہیں اور اللہ سے امید اور خوف ظاہر کرتے ہیں۔ تو یہ ہے بڑی ہستیوں کا کام کہ اپنے بہت اعمال کرتے ہیں، نیکیوں میں پوری زندگی گزار دی، لیکن پھر بھی اپنے نیک اعمال کو کم سمجھ رہے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے ہیں، اپنے آپ کو ایک معمولی سا بندہ ظاہر کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں۔ کیوں نہیں ڈریں گے؟ ان کو 100% یقین ہے کہ قبر کا عذاب بہت خطرناک ہے، جہنم کا عذاب بہت خطرناک ہے، اللہ کے غضب بہت خطرناک ہے، اللہ کے غضب سے بچنا ہے، اللہ کے عذاب سے بچنا ہے، اللہ کے جو جہنم کے جو عذاب اس سے بچنا ہے۔ لہٰذا اس سے بچنے کے لیے اللہ کے نیک بندے دنیا میں ڈر کر زندگی گزارتے ہیں، ہر وقت اللہ سے ڈرتے ہیں، چاہے وہ تنہائی میں ہو، چاہے وہ جماعت میں ہو، چاہے وہ مسجد میں ہو، چاہے وہ بازار میں ہو، چاہے وہ اکیلے میں ہو، چاہے وہ روم میں کمرہ بند اکیلا ہو، ہر حال میں اللہ سے ڈرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کرتے تھے، اپنی رعایا کو دیکھتے رہتے تھے کہ کہیں کوئی کس حال میں ہے، کوئی ضرورت مند ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کوئی پیاسا تو نہیں ہے، کسی کو کوئی ضرورت تو نہیں ہے، اور جو دیکھتے تھے جس کو جو ضرورت ہے اس کی پوری کرتے تھے۔ ایک مرتبہ قصہ ہے کہ ایک گزر رہے تھے تو ایک گھر سے کچھ بات کی آواز آ رہی تھی، وہاں کھڑے ہو کر سننے لگے، رات کی بات ہے۔ تو ایک عورت بوڑھی ماں تھی، انہوں نے اپنے بچی سے یہ کہا کہ بچی بکری کا دودھ تمہیں نکال لیا؟ انہوں نے کہا ہاں اماں نکال لیا، لیکن دودھ کم ہے، جتنا دودھ صبح دینا ہے وہ اس سے دودھ کم ہے۔ تو کہا کہ کم ہے تو کیا کرو گی؟ اس میں پانی ملا دو تاکہ دودھ برابر ہو جائے۔ تو اس بچی نے کہا، ان کی لڑکی تھی، انہوں نے کہا کہ اماں پانی تو ملا دیں گے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے منع کیا ہے اور یہ غلط کام ہے، تو ہم پانی تو کیسے ملائیں؟ تو اس بوڑھی ماں نے کہا کہ ارے عمر یہاں دیکھ تو نہیں رہے ہیں، عمر تو یہاں دیکھ نہیں رہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ اماں جان کیا ہوا عمر نہیں دیکھ رہے ہیں؟ عمر کا مالک اللہ تو دیکھ رہا ہے، ہم پانی نہیں ملائیں گے، جتنا ہے اتنی دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، انہوں نے یہ بات سن لی اپنے کانوں سے، اور صبح جب دربار لگا تو دربار میں ان کو بلائے دونوں کو اور پوری بات پیش کی، اور اپنے عبداللہ اپنے لڑکے سے ان کا نکاح کیا۔ یہ لڑکی اس لائق ہے کہ اس کا مقام بہت بلند ہے۔ تو یہ ہے اللہ سے ڈر، ہر حال میں، تنہائی میں، ہر وقت اللہ ہی سے ڈرنا ہے۔ بھائی گناہ کرتے وقت یہ سوچنا ہے کہ کوئی انسان تو نہیں دیکھ رہا ہے، لیکن اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ بھائی اللہ سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ انسان کیا کرے گا؟ کسی کا کچھ نہیں کر سکتا ہے، لیکن اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ لہذا سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنا ہے، اور اس کے لیے رمضان کا بہت ہی پیارا مہینہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ اس کی تیاری کریں اور اپنے اعمال پر، اپنے گناہوں پر ایک نظر ڈالیں اور اپنے گھر کے ماحول کو ایک اچھا ماحول بنائیں ابھی سے۔ اور ہم تو یہ کہیں گے، آپ سے گزارش کریں گے، درخواست ہی کر سکتے اور کچھ نہیں کر سکتے، کہ آپ آج ہی جا کر کے اپنے گھر کو سبھی لوگوں کو بیٹھا کر کے آپ ان کو سمجھائیے کہ دیکھیے پورے سال ہم لوگوں نے بہت غفلت سے زندگی گزاری ہے، آج سے باقاعدہ رمضان کی تیاری ہم کرتے ہیں۔ اور رمضان کی تیاری یہ نہیں کہ آپ کھانے پینے کے سامان، یہ تو بغیر کھائے بھی رہ سکتے ہیں کچھ دن،
لیکن رمضان کی تیاری کیا کرنا ہے؟ قرآن کی تلاوت کی پابندی ہونی چاہیے، روز درود شریف وہ جو حدیث میں ہے وہ پڑھنی چاہیے، اور اسی طرح درود شریف پڑھنا چاہیے، اور اسی طریقے سے نیک جو بھی ہم گھر میں ایک اچھا ماحول جو ہے کہ کسی کتاب کی تعلیم ہو سکے، اس طرح کے اچھا ماحول بنائیں تاکہ گھروں میں ہر دن تلاوت کی آواز سے گھر پورا روشن ہو، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے اور ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور رمضان کی تیاری کی مکمل طور پر ہمیں توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان کی برکتیں اور ساری اس کی نعمتیں اور اس کی انعامات ہم سب کو مکمل طور پر اللہ ہم سب کو عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔